حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کی کوفہ پہنچنے کی اطلاع ملتے ہی کوفہ کے لوگ ان کے پاس آنے لگے۔ مسلم بن عقیل علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کا خط پڑھ کر سناتے اور ان سے امام حسین علیہ السلام کی بیعت لینا شروع کر دی۔ یوں 30,000 سے زائد لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کے ہاتھ پر امام حسین علیہ السلام کی بیعت کی اور آپ کے ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ اس موقع پر مسلم بن عقیل علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کو ایک خط لکھا جس میں بیعت کرنے والوں کی کثرت کا ذکر کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کو کوفہ آنے کا مشورہ دے دیا۔ جب یزید بن معاویہ کو کوفہ والوں کی امام حسین علیہ السلام کی بیعت اور نعمان بن بشیر جو اس وقت کوفہ کا گورنر تھا اس کے ان کے ساتھ نرم برتاؤ کا پتہ چلا تو اس نے عبید اللہ ابن زیاد ملعون جو اس وقت بصرہ کا گورنر تھا کوفہ کی گورنری پر منصوب کیا۔ ابن زیاد نے کوفہ آنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کی بیعت کرنے والوں کی تلاش اور قبائلی سرداروں کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا۔ تاریخی اسناد سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ عبید اللہ ابن زیاد کے کارندوں کے پروپیگنڈوں سے ڈر کر مسلم بن عقیل سے اپنی وفاداریاں بدلنے لگے، جہاں تک کہ رات کے وقت مسلم بن عقیل تنہا رہ گئے اور چھپنے کے لیے کوئی جگہ میسر نہ تھی، اور آخرکار عبید اللہ ابن زیاد ملعون کی فوج سے لڑنے کے بعد محمد بن اشعث کی طرف سے امان دینے کے بعد ہتھیار ڈال دیے اور انہیں پکڑ کر گورنر کے پاس لایا گیا، لیکن ابن زیاد نے محمد بن اشعث کے امان نامے کی پرواہ کیے بغیر حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کو شہید کرنے کا حکم دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کو اس حال میں شہید کرنے کا حکم دیا گیا کہ آپ اپنے چچا زاد بھائی امام حسین علیہ السلام کو یہ خط لکھ چکے تھے کہ کوفہ کے حالات آپ کے حق میں ہیں، لوگ آپ کی بیعت کر رہے ہیں اور بیعت کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور اچانک یزید بن معاویہ ملعون نے حالات اکثر تبدیل کر دیے۔ کوفہ کے گورنر کو اتار دیا گیا جو نعمان بن بشیر تھے، ان کی جگہ عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر کا عہدہ دے دیا گیا اور اس نے حالات تبدیل کرتے ہوئے لوگوں کو گرفتار کر کے قتل کرنا شروع کر دیا۔ ابن زیاد ملعون نے اعلان کیا کہ جو لوگ مسلم بن عقیل سے اپنی وفاداریاں توڑ لیں گے انہیں امان دی جائے گی۔ اس کے بعد ہر قبائل کے سرداروں کو بلایا اور اپنے اپنے علاقے کے امن و امان کا ذمہ دار قرار دے کر حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کی جائے پناہ کی تلاش شروع کر دی۔ اس وقت مسلم بن عقیل علیہ السلام ایک محب اہل بیت حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں چلے گئے تھے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر مسلم بن عقیل علیہ السلام کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کر دیا، جس پر انہیں گرفتار کر دیا گیا اور ان پر تشدد کیا گیا۔ کوفہ میں افواہ پھیل گئی کہ حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی مسلم بن عقیل علیہ السلام نے 18,000 ہم نواؤں کے ساتھ ابن زیاد کے محل کا محاصرہ کر لیا۔ ابن زیاد کے پاس اس وقت صرف 50 آدمی موجود تھے، چنانچہ اس نے حکمت سے کام لیا اور روسائے کوفہ کی ترغیب سے لوگوں کو منتشر کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ آخرکار مسلم بن عقیل علیہ السلام کے ساتھ صرف 30 آدمی رہ گئے۔ مجبوراً مسلم بن عقیل علیہ السلام نے ایک بڑھیا کے گھر پناہ لی، لیکن اس بڑھیا کے بیٹے نے انعام کی لالچ میں آ کر خود جا کر ابن زیاد کو اطلاع کر دی۔ عبید اللہ ابن زیاد ملعون نے یہ اطلاع پا کر مکان کا محاصرہ کرا لیا۔ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام تنہا لڑنے پر مجبور ہوئے۔ جب زخموں سے چور ہو گئے تو محمد بن اشعث نے امان دے کر گرفتار کر لیا، لیکن آپ کو جب ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے امان کے وعدے کو پست پشت ڈالتے ہوئے
آپ علیہ السلام کے قتل کا حکم دے دیا۔ مسلم بن عقیل علیہ السلام نے محمد بن اشعث سے کہا کہ میرے قتل کی اطلاع میرے بھائی امام حسین علیہ السلام تک پہنچا دینا، اور جہاں تک پہنچ چکے ہوں وہیں سے واپس چلے جائیں۔ محمد بن اشعث نے اپنا وعدہ پورا کیا اور ایک قاصد حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف روانہ کر دیا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میرے نانا کے دین کی حفاظت فرما اور اس سے زندہ و آباد رکھ۔ آپ علیہ السلام کو اطلاع مل چکی تھی کہ آپ کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کو آپ نے اپنا سفیر بنا کر کوفہ بھیجا تھا تاکہ وہاں کے حالات معلوم کر کے آپ کو خبر دے۔ انہیں انتہائی بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ کوفہ کے لوگ جو آپ علیہ السلام کو بار بار خطوط بھیج رہے تھے، وہ گورنر کوفہ ابن زیاد کے خوف یا لالچ سے حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دیا، اور کوفہ کی گلیاں سے بالکل ناواقف حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کو ابن زیاد کے ایک سپہ سالار نے ان کو امان کا وعدہ دے کر گرفتار کیا، اور بعد میں انہیں کوفہ کے محل کی چھت سے دھکا دے کر شہید کر دیا گیا۔ اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کی شہادت کا صدمہ اور کوفہ والوں کی بے وفائی کا افسوس آپ کو آگے بڑھنے پر مجبور کر رہا تھا، اور مقصد اتنا بڑا تھا کہ آپ پیچھے ہٹ بھی نہیں سکتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کو کوفہ سے سینکڑوں خطوط موصول ہوئے، اور ان کے جواب میں آپ علیہ السلام نے مسلم بن عقیل علیہ السلام کو بھیجا اور انہیں کوفہ والوں نے شہید کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر، عمر بن سعد حاکم مکہ کا سفارشی خط لے کر امام حسین علیہ السلام سے ملے اور انہیں بتایا کہ کوفہ کے لوگوں پر اعتبار مناسب نہیں، اور عمر ابن سعد اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ آپ علیہ السلام مکہ لوٹ آئیں تو یزید کے ساتھ آپ کے معاملات طے کرا دوں گا اور آپ علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ لیکن آپ علیہ السلام نے اس مشورہ ماننے سے انکار کر دیا اور اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق سفر کوفہ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ مجبور ہو کر عبداللہ بن جعفر واپس ہو گئے، مگر اپنے دو بیٹے اون و محمد کو آپ علیہ السلام کے ساتھ چھوڑ دیا۔ راستے میں مشہور شہر فرزق آپ علیہ السلام سے ملا اور امام حسین علیہ السلام سے عرض کی کہ لوگوں کے دل آپ علیہ السلام کے ساتھ ہیں اور تلواریں بنو امیہ کے ساتھ۔ قضائے الہی عثمان سے اتری ہے اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، لیکن آپ نے اس کے باوجود سفر کو جاری رکھنا مناسب سمجھا۔ ابن زیاد ملعون کو کوفہ پر اس لیے حاکم مقرر کیا گیا تھا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں سخت سمجھا گیا۔ اس کو جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی روانگی کی اطلاع ملی تو اس نے اپنے ایک سپہ سالار ابن نمیر کو آگے بھیجا کہ قدسیہ کے پہنچ کر مقابلے کی تیاری کرے۔ امام حسین علیہ السلام جب مقام حجر پہنچے تو اہل کوفہ کے نام ایک خط لکھ کر حضرت قیس کے ہاتھ روانہ کیا۔ خط میں اپنے آنے کی اطلاع جس کا کام کے لیے ان کو اہل کوفہ نے بلایا تھا اس میں پوری کوشش کرنے کی ہدایت کی۔ حضرت قیس جب یہ خط لے کر قدسیہ پہنچے تو جہاں ابن زیاد کی فوج کے انتظامات تھے ان کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس بھیج دیا گیا۔ ابن زیاد نے ان کو حکم دیا کہ کسرہ کی عمارت کی چھت پر چڑھ کر معاذ اللہ امام حسین علیہ السلام پر لعن طعن کریں۔ حضرت قیس چھت پر چڑھ گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد ثنا کے بعد با آواز بلند کہا کہ اے اہل کوفہ، حسین ابن علی علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے صاحبزادے اور اس خلق اللہ میں سب سے بہتر ہیں۔ میں تمہاری طرف ان کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، وہ مقام حجر تک پہنچ چکے ہیں، تم ان کا استقبال کرو۔ اس کے بعد ابن زیاد کو برا بلا کہا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے دعائے مغفرت کی۔ ابن زیاد ان کی دلیری اور جان بازی پر حیران رہ گیا
اور حکم دیا کہ ان کو قصر کی بلندی سے نیچے پھینک دیا جائے۔ ظالموں نے اس کے حکم کی تعمیل کی اور حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کو قصر کی بلند بالا عمارت سے نیچے پھینک دیا۔ یوں حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے تھے۔